السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ ان دنوں گلگت بلتستان میں ماؤں کا جو ہے وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلانے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے، ماں کی صحت کے لیے خود دودھ پلانا کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، نیوٹریشن آفیسر ہیں نازیہ شجاع صاحبہ۔ میڈم بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں آج ایک ہفتہ یہ جو منایا جا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے کہ بریسٹ فیڈنگ ویک جو ہے اس کا ہر سال گلوبلی اگست کے فرسٹ ویک میں منایا جاتا ہے، اور ہر سال اس کا تھیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس سال 2023 کا تھیم جو یہ تھا کہ جتنے بھی ورکنگ جو پیرنٹس ہیں، اسپیشلی جو مدرز ہیں، ان کے لیے ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ جس میں وہ اپنے جاب کے ساتھ ساتھ بریسٹ فیڈنگ کو 6 منتھ تک اور آگے 2 سال تک کنٹینیو کر سکیں۔ تو یہاں پہ جی بی میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی جو ورکنگ مدرز ہیں، ان کے لیے ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ ورک آورز اور ان کی جو ہے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ اس کو اپنے جاب کے ساتھ بریسٹ فیڈنگ کو کنٹینیو نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے بچہ بھی سفر ہوتا ہے اور مدر کی خود اپنے بہت سارے اس کی ہیلتھ کے لیے جو ہے اچھا میڈم، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ ماں خود اپنے بچے کو پلائے تو اس کی کیا فائدے ہیں، اور نہ پلائے تو کیا نقصانات ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام تر نیوٹرینٹس، اس کے اندر بہت ساری اینٹی باڈیز اور ہارمون سے لے کے وائٹامنس، منرلز، پانی، اس کے اندر تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ایک بچے کی پراپر گروتھ کے لیے چاہیے۔ تو پیدائش کے فوراً بعد ہی WHO کے جو گائیڈ لائنس ہے اس کے اکارڈنگ ارلی انیسیشن کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر اپنے ماں کا دودھ جو ہے بچے کو پلانا ہے۔ تو وہ جو پہلا دودھ آتا ہے اس کو کلوسٹرم کہتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ افادیت ہے کہ اس کی افادیت کی وجہ سے اس کلوسٹرم کو لیکوڈ گولڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ بچے کا جو پہلا آپ کہہ سکتے ہیں ویکسین ہے ایک طرح سے، وہ جو پہلا دودھ ہے وہ بچے کو تمام تر بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ایک تو الرجی سے یہ پاک ہوتا ہے، ہر طرح کی کنٹیمنیشن سے، بیکٹیریا سے پاک ہوتا ہے، اس میں تمام تر نیوٹرینٹس ہیں تو بچے کی پراپر گروتھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک خاص ٹمپریچر ہوتا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہے نہ زیادہ گرم ہے، تو جو بچے کے لیے چاہیے تو وہ اس میں وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ٹھیک، ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ مدر جو ہے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں تو اس سے مدر کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ ایک طرح سے ایک نیچرل فیملی پلاننگ کا ایک پروسیس بھی اس کے تھرو ہوتا ہے۔ جو بچے جو مدرز پراپرلی اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہوتی ہیں، ان کی جو برتھ اسپیسنگ ہے اس کا کوئی ایشو نہیں آتا ان کو۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کے اندر اس کی قوت مدافعت اتنی اچھی اور ویل ڈیولپڈ ہوگی کہ اس کو ڈائریا اور آگے جو ڈفرینٹ ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ اس کو نہیں ہوں گی۔ اچھا، گلگت بلتستان میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ مائیں بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ دودھ پلاتی ہوئی ہیں، یا کچھ اس میں بھی کوئی غفلت، لاپرواہی، بازار کا دودھ لاؤ، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ پلا دو؟ سر اس میں جو ہے نا زیادہ تر رول ہمارے ڈاکٹرز کا ہے۔ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم کمیونٹی میں اویئرنیس تو دیتے ہیں یا مدرس کو، تو اویئرنیس کے علاوہ اگر ڈاکٹرز بھی اپنی طرف سے اپنی اینڈ سے کوشش کریں کہ ان کو اس چیز کو وہ مطلب ان کو بتائیں کہ بریسٹ فیڈنگ کی کتنی امپورٹنس ہے اور فارمولا ملک جو ہے کتنا ہارمفل ہے بچے کے لیے، تو اس میں ڈاکٹرز کا بہت زیادہ رول ہے۔ اگر ڈاکٹرز جو ہیں پیڈیاٹریشنز یا گائنوکالوجسٹ اگر ان کو بتاتے ہوتے ہیں تو ہم لوگ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ٹرین کرتے ہیں اور ابھی آگے بھی ٹرین کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کو یہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ IYCF کے جتنے بھی پریکٹسز ہیں انفینٹ اور ینگ چائلڈ کو اپنے کب تک دودھ پلانا ہے، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ گلگت میں اگر ہم دیکھیں تو رورل ایریاز اور اربن جو بھی ہیں، گلگت سٹی کو لے لیں یا جتنے بھی، وہاں پہ
بہتر نہیں ہیں انڈیکیٹرز ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کو لے کے. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پیدائش کے آدھے گھنٹے کے بعد سے لے کے 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلانا ہے. نہ تو آپ نے ان کو کوئی پانی پلانا ہے، نہ ہی کوئی اور ایکسٹرا جس کو پری لیکٹل فیڈ کہتے ہیں، جیسے گٹھی کہتے ہیں. یہاں پہ یا تو آب زمزم پلائیں گے یا ڈفرینٹ ریلیجیس اس سے آب شفا پلاتے ہوتے ہیں، شہد کھلاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بچے کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ بچے کے اندر جو ہے اس کے گٹ میں یا اس کے ڈائجسٹیو سسٹم میں ہم ڈائریکٹ جراثیم کی انٹری کرا دیتے ہیں. ٹھیک، تو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پوری جی بی میں بہتر نہیں ہیں. گلگت بلتستان میں بچوں کی شرح اموات کیا ہے میڈم؟ اس میں یہ ہے کہ اوور آل جی بی میں 132 کھرمنگ جو ہے اس میں تقریباً 1000 میں سے 132 بچے جو ہیں انفینٹ موٹیلیٹی وہاں پہ ہے. کھرمنگ میں سب سے زیادہ ہے اور گزر میں جو ہے کم ہے. 1000 میں سے جو ہے 11 بچے جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو انفینٹ موٹیلیٹی ریٹ کہا جاتا ہے. تو یہ یعنی جو پہلے 28 دن ہیں جی 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 اس کے اندر. جی. اچھا میڈم، یہ بھی بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں جو متوازن خوراک کا استعمال ہے یہ کس حد تک آپ دیکھتی ہیں؟ اس میں بھی پھر سے وہیں ہمارے ڈائٹ پریکٹسز جو ہیں نا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم خود جو کمیونٹی میں اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو جنک فوڈ کی طرف ہم لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پیزا، برگر، چپس، اپنی آسانی کے لیے ہمیں جو بھی فروزن آئٹم ملتا ہے ہم لنچ باکس میں وہ ڈال کے دے دیتے ہیں بچوں کو. تو بیلنس ڈائٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس میں مائی پلیٹ کا کنسیپٹ ہے. بیلنس ڈائٹ سے زیادہ مائی پلیٹ کا کنسیپٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلیٹ کے پورے دن کا جو آپ کا میل ہے 24 گھنٹے کا، اس میں آپ کا پلیٹ کا ہاف سے زیادہ پورشن سبزیوں پہ اور پھلوں پہ مشتمل ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ریمیننگ جو ہاف پورشن ہے وہ آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے، جو چاول یا آٹے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، پھٹی روٹی وغیرہ. تو یہیں پہ ہی ہم جو ہے مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہم صبح چائے کے ساتھ جو ہے پھٹی کھا رہے ہوتے ہیں یا پراٹھا کھاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کا بہت زیادہ پورشن جو ہے نا لارج اماؤنٹ میں ہم جنک میں لے رہے ہوتے ہیں. دوپہر کو بھی اگر یا تو دالیں لے لیں یا پھر چاول ہو گیا یا پھر روٹی ہو گئی، تو کاربوہائیڈریٹ یعنی ہمارا جو پورشن جو ہمیں ایک آئیڈیل مائی پلیٹ میں جو چیز جتنی اماؤنٹ میں لینی ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس اماؤنٹ میں نہیں لے رہے. ہمیں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. تو وہیں فالٹی جو ہے نا ڈائٹری ہمارے جو ہیبٹس ہیں. چائے ہم لوگ زیادہ لیتے ہیں، شام کی چائے، 10 بجے کی چائے، صبح چائے، اور اگر کھانے کا دل نہ کیا تب چائے. تو چائے کے اندر جو ہے آپ کا ایک یہ ہے کہ کیفین ڈپینڈنسی ہوتی ہے اس میں، کہ آپ کا برین تب تک کام نہیں کر رہا ہوتا جب تک آپ کو چائے نہ ملے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی باڈی کو اپنے جسم کو عادی کروا دیا ہوتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں، اس ٹرم کو کہتے ہیں کیفین ڈپینڈنسی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چائے بہت سارے جو ہمارے کیلشیم ہو گیا یا آئرن وغیرہ ہیں ان کی ایبزارپشن کو ہماری باڈی میں ایبزارب ہونے نہیں دیتا. اگر آپ نے گوشت کھا لیا ہے، اس کا آئرن آرگن میٹ کھا لیا، آپ کی باڈی میں آئرن گیا ہے، اس کے بعد آپ نے چائے پی لیا تو وہ آپ کے آئرن کو آپ کی باڈی میں ایبزارب ہونے نہیں دے گا. تو پھر جو ہے انیمیا کا شکار ہوں گے. اچھا میڈم، ایک عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوٹس میں ایسی چیزیں آتی ہیں، معمول کی بات ہے کہ گھر میں ماں جو ہے وہ بچوں کے درمیان خوراک میں امتیازی سلوک کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک انڈا ہوتا ہے بیٹے کو دے دیا، گوشت کی بوٹی ہو گئی بیٹے کی پلیٹ میں ڈال دی. تو خواتین کی جو متوازن خوراک ہے اور اس سے ان کی صحت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں متوازن خوراک اگر انہیں نہ ملے تو؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر بیٹا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے بیٹا بیٹی دونوں میں، مگر اگر ہم ان کے نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھیں تو بیٹی جو ہے اس نے آگے جا کے نسل پروڈیوس کرنی ہے، جنریشن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس نے ہر منتھ ایک چیز سے گزری ہوتی ہے، مینسٹرول سائیکل جس کو کہتے ہیں ماہواری. تو اس میں ایک بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آئرن کا لاس ہوتا ہے، اس کی باڈی سے اس کے اندر جو ہے انرجی جو ہے وہ اوور آل کم ہوتی ہے، ڈیفیشنسیز اس کے اندر زیادہ آنے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ایک بچی کو یا اس کی بچی کی خوراک پہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو آلریڈی اس کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں. اگر ہم اس کو مزید ڈیفیشنسی کا شکار بنا دیتے ہیں، اس کی پراپر ہم خوراک پہ اس کا کام نہیں کرتے ہوتے، نہیں رکھتے، تو یہ ہوگا کہ اس کی نسل کے اندر وہ ڈیفیشنسیز آگے چلتی جائیں گی. تو پھر ایسے مال نرشت بچے پیدا کرے گی.
تو پھر وہ آگے سائیکل چلتا جائے گا. وہ جو بھی بچہ ہے مال نرشڈ بچہ وہ بڑا ہوگا تو وہ خود ڈیفیشنسی کا شکار ہے. جب اس کے اندر ہی کمیاں ہیں تو وہ اپنے اندر مزید جو ہے نا نیوٹرینٹس کہاں سے لے کے آئے گی بچے کو پیدا کرنے بالکل کی. بالکل. تو یہ جو ہے نا سائیکل ایسے ہی چلتا تو رہے. ایک مرد کی نسبت ایک خاتون کو زیادہ بہتر خوراک کی ضرورت ہے. زیادہ ضرورت ہے. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بلا شبہ ناظرین، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ معیاری خوراک اور متوازن خوراک جو ہے گلگت بلتستان کے ہر باسی کی ضرورت ہے. اور اس طرف نہ صرف حکومت کو، اداروں کو معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر فرد کو بھی متوازن خوراک کی فراہمی کے لیے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے قبیلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ماؤں کو اپنے بچوں کو خود دودھ پلانے کا جو رجحان ہے جس میں کمی آتی جا رہی ہے، اس پر قابو پانے کے لیے بھی جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.